بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ ہمارے سامنے نوروز کا گنان ہے، نوروز نا دن، جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، جو کچھ اس طرح سے ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت قائم امام زمان نوروز کے دن جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جس کے اوپر یہ گنان لکھا گیا۔ مومنوں، دوستوں، اگر یہ ایک ظاہری ایونٹ ہوتا تو گنان جو ہمارے لیے علم اور ہدایت کے لیے لکھے جاتے ہیں، اس کا امام کے ایک ظاہری ایکشن کہ جہاں پر وہ ظاہر میں کوئی شکار کھیلنے جا رہے ہیں، یہاں آج کے زمانے میں اگر ہم اس کی مثال لیں کہ کوئی گنان لکھا جائے کہ امام گھوڑے کی ریس کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ اس بات کو ہم لاجکلی ایکسیپٹ کرنے میں ہمارے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوگا۔ لیکن جب پیر صاحب ہمارے لیے کوئی گنان لکھتے ہیں تو گنان یعنی کہ علم ہمارے علمی ترقی، روحانی ترقی، سمجھ اور ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ تو نوروز کے ورڈ کے اندر، یعنی کہ جو نوروز کا لفظ ہے، نوروز کا جو دن ہے، اس کو اگر ہم پہلے سمجھتے ہیں تو پھر یہ گنان ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ کیوں نوروز کے دن؟ نوروز کے 2-4 دن قبل کیوں نہیں، اور نوروز کے 2-4 دن بعد کیوں نہیں؟ یہ نوروز کے دن ہی قائم شاہ کو کیوں شکار کھیلنے جانا ہوا اور یہ گنان پیر صاحب کا لکھنا ہوا؟ کیونکہ نوروز وہ دن ہوتا ہے ایک مومن کی زندگی میں کہ جس دن اس کے سامنے روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں اور ایک نئے دن کا، ایک نئے سال کا، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس نئے دن جو خوشی کا دن ہوتا ہے، یعنی کہ اس مومن کے لیے جس کے لیے یہ روحانیت کے دروازے کھلے ہیں، اس کے لیے یہ گنان، یہ علم دیا جا رہا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ یعنی کہ پیر صاحب نے ایک حجاب میں، ایک پردے میں رکھتے ہوئے اپنے روحانیت کی وہ باتیں ہم کو بتائی کہ جب ہمارے ساتھ یہ چیزیں گزرے تو ہم سمجھ جائیں کہ کیا ہو رہا تھا، کیونکہ گنان ہمارے لیے علم یعنی کہ تعلیم اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو دیکھیں پہلے پارٹ کے اندر کہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ نوروز کے دن ہمارے قائم شاہ جنگل میں گئے۔ یہاں پر جنگل ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں بھی پیر صاحب نے دیکھا وہ امام کو جنگل میں شکار کھیلنے جاتے ہوئے، ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ پردے میں رکھنے کے لیے کچھ ظاہری مواقع کو لے کر اس کو بیان کرنا ہوتا ہے،
یعنی کہ اس مثال کو لے کر، کہ جو مثال ان کے سامنے تھی کہ قائم شاہ جنگل میں شکار کھیلنے گئے، اس کو لے کر، اس مثال کو لے کر انہوں نے کچھ راز کنایوں کی باتیں ہمیں بتائی کہ وہ جنگل میں جاتے ہیں. اور اب دیکھیں کہ اگر یہ ظاہری ایونٹ ہوتا تو پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مومنوں کے دل اداس ہو جاتے ہیں. اب دیکھا کہ اگر یہ ظاہری ایونٹ ہوتا اور امام اگر اپنی خوشی سے اپنی ویکیشن کے لیے اگر جنگل میں شکار کھیلنے جاتے ہیں تو مومنوں کو اداس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہاں پر سے ہم کو پتا چلا کہ یہ اور کوئی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پر آئے دوبارہ سے کہ چونکہ اس مومن شخص کا روحانی دروازہ کھل گیا تھا تو وہ اپنی روحانیت کے اندر دیکھتا ہے کہ حضرت قائم اس قیامت کی وجہ سے، اس روحانیت کے برپا ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسا وہ جنگل میں، یعنی کہ اس دنیا کے اندر، یہ دنیا ایک جنگل کی مثال دی گئی، وہاں پر وہ شکار کھیلنے جاتے ہیں. کس کا شکار؟ قائم کہتے ہیں کہ دیکھو کہ یہاں پر کوئی ایسا مومن ہے کہ جو ایماندار ہو، جو عبادت میں پورا ہو، تو میں اس کا شکار کر لوں اور اس کو اپنا نور دے دوں. کیوں کہ اسلام کا یہی قانون ہے، اگر آپ نے کسی کی زندگی لی ہے تو خون کا بدلہ خون. جب قائم آپ کا شکار کر لیں گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنی زندگی آپ کو دے دیں گا. یہ کلیہ یہاں پر چھپایا گیا ہے. اب دیکھیں اسی کے فوراً بعد کیا کہا، مگر اس مومن کا دل قائم کے قدموں میں ہے. یعنی کہ وہ بظاہر تو لگتا ہے کہ سیدھا سادہ آدمی ہے اور اداس ہے، لیکن بظاہر ہو سکتا ہے کہ امام ہم سے دور ہو ذاتی طور پر، دنیاوی طور پر، مگر حقیقی مومن کا دل، اس کے خیالات ہمیشہ امام کے ساتھ رہتے ہیں. اور یہی بات اس پارٹ میں فرمائی گئی. اس گنان کے دوسرے پارٹ کے اندر اس بات کا خلاصہ ہو جاتا ہے جو ناچیز نے ابھی آپ کے سامنے پہلے پارٹ کے اندر پیش کیا، کہ حقیقت میں یہ قیامت کی نشانی تھی،
روحانیت برپا ہونے کی نشانی تھی۔ دیکھیں دوسرے پارٹ میں کیا فرماتے ہیں کہ اس مومن کا جو دماغ تھا، اس کا جو دل تھا، اس کی جو سوچ تھی، وہ امام کی محبت میں اور ریزریکشن میں، یعنی کہ روحانیت کے اندر، قیامت کے اندر تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ میری جو محبت ہے، میرا جو پیار ہے، میرا جو خدا ہے، وہ ضرور جنگل میں شکار کھیلنے گیا ہے، لیکن میں نے بھی اس کو جنگل میں ساتھ میں رکھا ہے، میں بھی اس کے ساتھ میں ہوں، یوں کہنا چاہیے۔ اور ہم جو ہے اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، چونکہ ہم ایک ساتھ ہیں، تو اس موقع پر اس جنگل کے اندر قائم نے ہمیں دیدار نصیب کیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کس طرح سے الفاظوں کے اندر، مثالوں کے اندر سمجھایا گیا کہ حالانکہ میری محبت، میرا لارڈ جنگل میں ہے، لیکن یہ میرا لارڈ جو ہے، میرا خدا جو ہے، میرا امام جو ہے، وہ قیامت کا بادشاہ ہے، قیامت برپا کرنے والا ہے۔ تو پھر میں بھی اپنی محبت کے ساتھ اس جنگل میں چلا گیا اور وہاں پر اس کے ساتھ رہا، اور وہیں پر اس نے مجھے دیدار نصیب کیا۔ اب مومنوں، آپ سمجھ گئے کہ یہ اس مومن کی روحانیت کی بات تھی کہ جہاں پر اس کا دل کا دروازہ کھل گیا تھا اور اس نے اپنے مولا کو دیکھا تھا، اور اپنے مولا کو وہ اس جنگل کے اندر پاتا ہے، اور وہ جب اس کے ساتھ رہتا ہے، یعنی کہ اس کی محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو اسی مقام پر اس کو دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی ظاہری دیدار نہیں مومنوں، یہ اس کے اپنے باطنی دیدار کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ تیسرے پارٹ میں دیکھیں گے کہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مومن جنگل کے اندر حضرت قائم کے ساتھ گئے، حالانکہ یہاں پر جو الفاظ یوز ہوئے ہیں کہ وہ ونڈر کر رہے تھے، صرف گھوم پھر رہے تھے، لیکن یہ روحانیت کے اندر گھومنے کی بات ہے، اور وہاں پر وہ گھوم رہے تھے، اور فرماتے ہیں کہ کیا شان ہے میرے مولا کی کہ انہوں نے میری سوچ سے زیادہ، یعنی کہ جتنا میں نے سوچا تھا اس سے بھی زیادہ مجھے عنایت فرمایا، اور میرے دل کو شادمان کر دیا، اور میرے دل کو مطمئن کر دیا، مجھے نفس مطمئنہ عنایت کر دیا، یعنی کہ اس کی دیدار کی وجہ سے اس مومن کا دل ایک دم سکون میں تھا۔ اب اگر یہ ظاہری شکار کی بات ہوتی تو وہاں پر تو ہنگامہ ہوتا، تیر چل رہے ہوتے، تلواریں چل رہی ہوتی، جانوروں کو قتل کیا جا رہا ہوتا۔ نہیں مومنوں، یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر روحانیت کے اندر جو ایک مومن اپنے قائم کو دیکھتا ہے، اپنے امام کو دیکھتا ہے کہ کس طرح سے وہ اس کے اوپر روحانیت کو برپا کرتا ہے، اور وہاں پر جو روحانی جنگ جاری تھی، وہاں پر جو روحانی سفر جاری تھا، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جتنا میں نے سوچا تھا اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ جو میں تو آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں، اس سے بھی زیادہ اس نے میری امیدوں کو پورا کیا، اور مجھے وہ دیدار نصیب کیا جس سے میرا دل شادمان ہو گیا۔ اب آئیں چوتھے پارٹ کی طرف، دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ میری محبت جو میرے خداوند کے لیے تھی، میرے امام کے لیے تھی، اس کے اندر میں نے بہت ہی ڈیلائٹفل، بہت ہی اچھی چیزوں کو پایا۔ کس سے؟ میرے مولا سے۔ اور میرا دل اور میرا دماغ جو ہے وہ ایک دم سے فکس ہو گیا، اس کے اوپر ایک دم سے لگ گیا، ایک دم سے بیٹھ گیا، اور میرے مولا نے مجھے اپنے خزانے سے بہت زیادہ موتی
عنایت فرمائے۔ یہاں پر کوئی ظاہری موتی نہیں ہے، یہاں پر علم و عمل کے، علم و دیدار کے اور تجلیات کے موتی عنایت فرمائے۔ یعنی کہ ایسا علم اور ایسی روحانیت کا علم، ایسا علم لدنی عنایت فرمایا کہ جو میرے دل کو بہت بھاتا تھا۔ جب آپ 5ویں پارٹ میں دیکھیں گے تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائیں گی کہ یہ کوئی ظاہری شکار کی بات نہیں تھی۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مولا کے ساتھ اس سفر پر گیا تو میں نے بہت زیادہ کامیابی اور بہت زیادہ ترقی پائی۔ آپ سوچیں کہ اگر شکار کے اندر وہ گیا ہوتا تو وہ کیا ترقی پاتا اور کیا کامیابی کو پاتا؟ نہیں ساتھیوں، نہیں مومنوں، یہ اس کی روحانیت کی بات تھی کہ روحانیت کے سفر میں جب وہ مولا کے ساتھ چلا تو اس نے بہت زیادہ کامیابی اور ترقی پائی۔ اور کیا فرماتے ہیں آگے؟ اور میرے روح کو، اور میرے روح نے جو سنا اور جو ٹیچنگ پائی، جو علم پایا، وہ ہمیشہ کے لیے میرے اندر رہ گیا۔ وہ پورے بھرپور توجہ کے ساتھ میرے اندر سیو ہو گیا، میرے اندر چسپان ہو گیا۔ اب یہ ساری چیزیں میرے اندر، میرے ساتھ ہر ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر پرماننٹلی سیو ہو گئی ہے۔ یعنی کہ وہ روحانیت کا علم اور اس کی وضاحت اس روحانیت کے سفر کی پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میری روح جو ہے اس نے یہ راستہ دیکھ لیا جس راستے کے اوپر فلاورز جو ہے وہ بلوم کرتے ہیں، یعنی کہ کھلے ہوئے فلاور ہیں اور ہر طرف ہر خوشی اور رنگینیاں ہیں اور خوشبو ہے، خوشبو بھی ایسی جیسے سینڈل کی خوشبو ہوتی ہے۔ اور میرے مولا نے جو مجھے پیار دیا ہے وہ ایسا سفید اور ایسا پیور ہے جیسا سوان جو ہے وہ سفید اور پیور دریا کے اندر نظر آتی ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر پوری اور پوری روحانیت کی بات ہو رہی ہے جو پیر صاحب نے حجاب میں رکھ کے ہمارے لیے بیان کی ہے۔ اب یہ 8ویں پارٹ میں شاہ خلیل اللہ جب وہ جنگل میں گئے، یعنی کہ اس روحانیت کے اندر اس مومن کے دل میں اترے یا شاید پیر کے دل کے اندر اترے، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تاکہ میں فنا فی امام ہو جاؤں اور میری امیدوں کو پورا کر دیا۔ اور میرے مولا جو ہے وہ میرے سامنے ایک نور بن کر آ گئے اور ہمیشہ کے لیے میرے سامنے بیٹھ گئے۔ ہاں، تو یہ ظاہری جنگل کی بات نہیں، یہ روحانیت کے اندر کی بات ہے جس کو انہوں نے خوبصورتی سے ایک گیدان کے اندر ایک جنگل کی سٹوری کے طور پر ہمیں سمجھائی۔ آخری پارٹ میں پیر صاحب ہمیں تاکید کرتے ہیں کہ اے مومن بھائی، تم عبادت کرو، تسبیحات کرو، یاد کرو اپنے مولا کو، اور یہی فرماتے ہیں پیر شمس کہ اے بلیور، اے ایمان والو، بھول نہ جانا کہ امام کے گر کیا ہے اور امام کیا کر سکتا ہے تمہارے لیے، اور اپنے دل کو کبھی بھی اداس نہ کرنا اور نا امید نہیں کرنا۔ کیوں کہ مولا جب بخشتا ہے تو آپ کو ایسا بخشے گا کہ اپنے ساتھ ایک کر لیں گا، اور آپ ذرا بھی نا امید نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے بالکل ہی نا امید نہ ہونا، کیونکہ اس کے وہاں امید ہی امید ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ نوروز کے دن ہم خوب امام کو یاد کریں گے
تاکہ ایسے معجزانہ سفر پر ہم کو بھی امام لے جائے اور ہم کو بھی نورانی دیدار نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. شکر گزاری یا علی مدد یا علی مدد.